بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلام میں شادی کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: شادی ایک مقدس رشتہ ہے جو انسان کی روحانی اور دنیاوی سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال: اسلامی تاریخ میں سب سے اہم معرکہ کون سا تھا؟ جواب: غزوہ احد اور غزوہ بدر اسلامی تاریخ کے اہم معرکے ہیں۔ سوال: عید الفطر کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: عید الفطر روزے کے اختتام پر خوشی منانے کا دن ہے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ سوال: حج کا کیا مقصد ہے؟ جواب: حج کا مقصد اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کے گھر کی زیارت کرنا ہے۔ سوال: اسلام میں حقوق العباد کا کیا مفہوم ہے؟ جواب: حقوق العباد کا مطلب ہے کہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا اور انہیں نقصان نہ پہنچانا۔ سوال: قرآن میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ سوال: اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور غزوہ کون سا تھا؟ جواب: غزوہ بدر اور غزوہ احد سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ سوال: دین اسلام میں کیا فرقہ بندی کی اجازت ہے؟ جواب: دین اسلام میں فرقہ بندی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے امت مسلمہ کو ایک جماعت بنایا ہے۔ سوال: اسلام میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جواب: جھوٹ بولنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ سوال: قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب: قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ سوال: نماز کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جواب: سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر اور دعا ہے جو انسان کی روح کو سکون دیتا ہے۔ سوال: ہر مسلمان پر فرض عبادت کیا ہے؟ جواب: ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ سوال: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور قول کیا ہے؟ جواب: علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے لیکن دولت آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ کس کا آیا ہے؟ جواب: قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ سوال: اسلام میں مہمان نوازی کا کیا مقام ہے؟ جواب: اسلام میں مہمان نوازی کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسے ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ سوال: سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ جواب: سب سے بہترین عبادت اللہ کا ذکر ہے۔ سوال: سب سے پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ جواب: سب سے پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی تھی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقرأ پڑھنے کا حکم دیا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے اعمال میں سب سے اہم چیز اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ سوال: اسلام میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ جواب: اسلام میں سب سے بڑی عبادت اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل اور امید فضل کی دعائیں کرنا ہے۔ سوال: سب سے کم عمر میں کون سے صحابی نے اسلام قبول کیا؟ جواب:
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے کم عمر صحابی تھے جنہوں نے بچپن میں اسلام قبول کیا۔ سوال، مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ جواب، مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے جو خانہ کعبہ کے گرد واقع ہے۔ سوال، جنت کے دروازے کے کتنے حصے ہیں؟ جواب، جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ہر دروازہ ایک خاص عمل کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے جو ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے والا معجزہ ہے۔ سوال، ایمان کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ جواب، ایمان کے بنیادی ارکان میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، قیامت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان شامل ہے۔ سوال، غزوہ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ جواب، غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے جنہوں نے 1000 کافروں کے خلاف جنگ جیتی۔ سوال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب کیا تھا؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ام المومنین تھا، یعنی مومنوں کی ماں۔ سوال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول کیا ہے؟ جواب، آپ فرماتے ہیں اگر میں درست ہوں تو اللہ کا فضل ہے اور اگر میں غلط ہوں تو میری اپنی کمی ہے۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلا دین کون سا تھا؟ جواب، دنیا کا سب سے پہلا دین دین اسلام تھا کیونکہ اللہ کا پیغام آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا۔ سوال، کیا اسلام میں خودکشی جائز ہے؟ جواب، اسلام میں خودکشی کو سختی سے حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے کیونکہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ سوال، اسلام میں عورتوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ جواب، اسلام میں عورتوں کو عزت، حقوق اور تحفظ فراہم کیا گیا ہے اور انہیں مردوں کے مساوی حقوق دیے گئے ہیں۔ سوال، قیامت کے دن کس کی شفاعت قبول ہوگی؟ جواب، قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی جو اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ سوال، کسی مسلمان کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ جواب، کسی مسلمان کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے راستے میں جھوٹ سے بچنا، صدقہ دینا اور نماز پڑھنا ہے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی نشانی کیا تھی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی نشانی ان کا عصا تھا جس سے دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 بچے تھے جن میں سے 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ سوال، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے جس میں صرف 3 آیات ہیں۔ سوال، قرآن میں کس سورت کو دل کی سورت کہا گیا ہے؟ جواب، قرآن میں سورہ یاسین کو دل کی سورت کہا جاتا ہے۔ سوال، کیا اسلام میں محبت کی اہمیت ہے؟ جواب، ہاں، اسلام میں محبت کا بہت بڑا مقام ہے، خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ سوال، اسلام میں مصلحہ کیا ہے؟
جواب: مصلحہ کا مطلب ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا اور فساد کو ختم کرنا۔ سوال: اسلام میں پردہ کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: پردہ اسلام میں عزت اور پاک دامنی کی علامت ہے جو عورتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سوال: کسی مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جواب: کسی مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان اور اللہ کا قرب ہے۔ سوال: جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جواب: جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا اور اس کا قرب ہے۔ سوال: اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کیا فرق ہے؟ جواب: عید الفطر رمضان کے روزوں کے اختتام پر منائی جاتی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ قربانی کے دنوں میں منائی جاتی ہے۔ سوال: جب انسان کو غم یا دکھ ہو تو اسلام میں اس کا کیا علاج ہے؟ جواب: اسلام میں دکھ و غم کی حالت میں صبر، دعا اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سوال: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں کیا خاص بات تھی؟ جواب: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں عدلیہ کا نظام مضبوط تھا اور ان کا عدل مشہور تھا۔ سوال: اسلام میں اپنی جان کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ جواب: اسلام میں اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے کیونکہ انسان کی زندگی اللہ کی امانت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ سوال: کسی مسلمان کا سب سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ جواب: کسی مسلمان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس اور شیطان ہے جو اسے گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ سوال: ایمان کی کمزوری کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ جواب: ایمان کی کمزوری کو ذکر، تلاوت قرآن اور نفل عبادات کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ سوال: اسلام میں فحش زبان کا استعمال کیوں حرام ہے؟ جواب: فحش زبان کا استعمال انسان کی شخصیت کو خراب کرتا ہے اور دوسروں کی دل آزادی کا باعث بنتا ہے۔ سوال: کیا اسلام میں غیبت کرنا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں غیبت کرنا حرام ہے کیونکہ یہ دوسرے کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ سوال: کس نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ ایک اونٹنی کو قتل نہ کریں؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام نے۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جسے زمین کے اندر دفن کیا گیا اور آج تک ختم نہیں ہوا؟ جواب: آب زمزم۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: حرف الف۔ سوال: وہ کون سا دریا ہے جو جنت سے نکلتا ہے اور دنیا میں بھی موجود ہے؟ جواب: نہر کوثر۔ سوال: کس نبی نے اپنی قوم کو سمندر کے راستے پار کروایا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے لمبا پل کون سا ہوگا؟ جواب: پل صراط۔ سوال: وہ کون سا نبی تھا جس کے دور میں پہلی بار زمین پر آئینہ بنایا گیا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلا گھر کہاں بنایا؟ جواب: مکہ مکرمہ میں کعبہ۔ سوال: قرآن میں سب سے پہلے کس جانور کا ذکر آیا ہے؟
جواب گائے کا۔ سوال، اسلام میں پہلی بار اذان کس نے دی؟ جواب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، اس نبی کو 3 دن تک قبر سے باہر رہنے کا حکم دیا گیا؟ جواب حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ سوال، وہ کون سی قوم تھی جس پر اللہ نے مٹی کی ہوا بھیجی؟ جواب قوم عاد پر۔ سوال، جنت میں کس قسم کے درخت ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں؟ جواب وہ درخت جن کی جڑیں زمین میں نہیں ہوں گی۔ سوال، وہ کون سا دن ہوگا جسے قرآن میں یوم تغابن کہا گیا ہے؟ جواب قیامت کا دن۔ سوال، وہ کون سا پہاڑ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور جس پر اللہ نے تجلی فرمائی؟ جواب کوہ طور۔ سوال، اس نبی نے سب سے پہلے یا اللہ کے الفاظ ادا کیے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال، وہ کون سی کتاب ہے جسے قرآن میں زبور کہا گیا ہے؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی کتاب۔ سوال، اس نبی نے دعا کی تھی کہ ان کی قوم کو بخش دیا جائے حالانکہ انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا تھا؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ سوال، کس نبی کے لیے پرندے ان کی باتیں سمجھتے تھے؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال، کس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا گیا؟ جواب حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال، وہ کون سا درخت ہے جس پر جنت کے لباس کا ذکر ہوا؟ جواب طوبہ کا درخت۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس شہر میں ہجرت کی؟ جواب مدینہ منورہ میں۔ سوال، قرآن میں ذکر شدہ سب سے وزنی چیز کون سی ہے؟ جواب میزان۔ سوال، جنت میں پہلا قدم رکھنے والا کون ہوگا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، اس نبی کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب والدین کی خدمت اور صدقہ کرنا۔ سوال، کس صحابی کو قرآن کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب نماز کا۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ جواب آیت دین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282۔ سوال، وہ کون سا درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور اس کو مبارک کہا گیا؟ جواب زیتون کا درخت۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ رنگ کون سا تھا؟ جواب سفید رنگ۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ جواب حضرت قابیل نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو قتل کیا۔ سوال، وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے پہلے وحی نازل ہوئی؟
جواب غار ہرا میں۔ سوال قرآن مجید میں کس پرندے کا ذکر کیا گیا جو پانی سے نبی کی مدد کرتا تھا؟ جواب ہدہد پرندہ۔ سوال کس نبی کو ذوالنون کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں دودھ پلانے والی خاتون کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال اسلام میں سب سے پہلی نماز کس نے پڑھائی؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سکھائی۔ سوال وہ کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ جواب شب قدر۔ سوال وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف ایک سجدہ تلاوت ہے؟ جواب سورت صاد۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون سی دعا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کی گئی؟ جواب اولاد صالحہ کے لیے دعا۔ سوال کس نبی نے سب سے پہلے لوہے کو نرم کیا؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو روز قیامت انسان کے لیے سایہ بنے گی؟ جواب صدقہ۔ سوال جنت میں سب سے کم عمر کے لوگ کتنے سال کے ہوں گے؟ جواب 33 سال کے۔ سوال کس صحابی نے سب سے پہلے قرآن کو کتابی شکل دی؟ جواب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔